अस्सलामु अलैकुम माय लविंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आई होप आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। एंड यस, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो यस, आज जिस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ वो है बाय मोहम्मद अली मिर्ज़ा एंड दैट सो द वीडियो टॉपिक इज़ द ब्यूटी ऑफ कुरान, आयत ऑफ कुरान। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मेरे भाइयों, अगली जो आयत है ना, सूरह अल बकरा की आयत नंबर 164, इसे आयतुल आयात कहा जाता है। इसका नाम है ऐसी आयत जिसमें अल्लाह की कई आयात बयान हुई हैं, अल्लाह की कुदरत की निशानियां, साइंस ऑफ गॉड, एक नहीं बेशुमार। और कुरान हकीम में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 164 के मुकाबले पे कोई एक आयत ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ एक आयत के अंदर अल्लाह ताला की कुदरत के फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर, जो अल्लाह ताला के फिनोमेना बनाए हुए हैं, वो सारे के सारे ऑलमोस्ट बड़े बड़े फिनोमेना जो कुरान पाक में स्कैटर्ड फॉर्म में है, जिनको अत-तज़कीर भी आला इल्ला कहा गया है, वो बयान हुए हो सवाए इस आयत के। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, बेशक आसमानों और जमीन की तख्लीक में, वख्तिलाफिल लैली वन नहार, और रात और दिन के आने जाने में, वल फुल्किल्लती तजरी फिल बहर, और कश्तियों के, जहाजों के समुद्रों में चलने में, बिमा यनफउन नास, जो कि लोगों के नफे के लिए चलती हैं, यानी वहां से सी फूड जो है वो शिकार किया जाता है। वमा अनज़लल्लाहु मिनस समाई मिन मा, और अल्लाह ताला जो नाजिल फरमाता है आसमान से पानी, फ़अह्या बिहिल अर्द बअद मौतिहा, और फिर इस पानी के जरिए मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता है, यानी सब्जा उगा देता है इस पानी के जरिए। वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और अल्लाह ताला ने जो जमीन में हर तरह के जानवर फैला दिए हैं। वतस्रीफिर रियाह, और हवाओं के बदलते रहने में, वस्सहाबिल मुसख्खरी बैनस समाई वल अर्द, और बादलों में जो कि अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं, आसमान और जमीन के अंदर जो सस्पेंडेड हैं बादल। ला आयातिल लिकौमी याकिलून, इसके अंदर अल्लाह ताला ने आयात रखी हैं उन लोगों के लिए जो अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं। देख ले कितनी निशानी अल्लाह ताला की कुदरत की इसमें गिनवाई गई है। नंबर 1 आसमान और जमीन की तख्लीक, नंबर 2 रात और दिन का आना जाना, नंबर 3 जहाजों का समुद्रों में चलना और उसके जरिए सी फूड का हासिल करना, नंबर 4 आसमान से पानी का बरसना, नंबर 5 उस पानी के बरसने से जमीन को अल्लाह ने मुर्दा होने के बाद दोबारा से जिंदा कर लिया, नंबर 6 जमीन में हर तरह के जानदार फैला दिए, लो जी सब कुछ कवर हो गया। नंबर 7 हवाओं के चलने में जो कि बादलों को लेके आती हैं, और नंबर 8 बादलों का आसमान और जमीन के दरमियान जो है वो सस्पेंडेड होना, जिसके जरिए अल्लाह ताला बारिश बरसाता है। ये सब की सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानी है। यानी जिसमें जरा सी भी अकल है, अल्लाह ताला हमारा है, वो इन चीजों को देख के रिजल्ट पे पहुंच जाएगा कि ये किसी के करने से हो रहा है। गॉड इज द ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। अल्लाह ही वाहिद वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना की। तो अब जिस अल्लाह की ये क्वालिटीज हैं, उसके मुकाबले पे अगर किसी और के साथ वो चीजें वाबस्ता कर दी जाएं तो इससे बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। और यही अल्लाह इस चीज का हकदार है कि उसके साथ शदीद मोहब्बत की जाए, दिली मोहब्बत आखिरी दर्जे की, जो किसी और मखलूक के साथ नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला एक क्राइटेरिया फिर इस हवाले से डिस्कस कर रहा है, वमिनन नासी मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाह, और लोगों में ऐसे लोग भी हैं, ऐसे बदबख्त लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के सिवा और हस्तियों को पकड़ लिया है। अंदादन युहिब्बूनहुम का हुब्बिल्लाह, अल्लाह के मुकाबले पे उन्हें अपना निद मान लिया है, मद्दे मुकाबिल, और उनसे वैसी मोहब्बत करते हैं जैसी अल्लाह से करनी चाहिए थी। अल्लाह, ये आयत पढ़ी जाती है ना तो लोग समझते हैं शायद ये मुशरिकीन अरब के बारे में नाज़िल हुई थी। तो मुशरिकीन अरब अगर इस जुर्म के ऊपर मुजरिम है अल्लाह के हुजूर, तो आज भी जो लोग ये कर रहे हैं वो भी उसी तरीके से मुजरिम है।
اور آپ کو آج مسلمانوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی نظر آئے گی جو اگر آپ ان سے حلفیہ بیان لیں تو وہ کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہم اللہ سے بڑھ کے کسی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا ایٹیچیوڈ یہی ہے. وہ آپ کو کبھی شعر سنائیں گے، اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جو اپنی عبادت کروا رہے ہوتے ہیں. اگر اللہ والے سے مراد یہ رسول اللہ کو، صحابہ اور اہل بیت کو لیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کو پتہ ان کو نہیں لیتے کیونکہ وہ تو ولی نہیں تھے نا. ولی تو بعد میں ہوتے ہیں. وہ اللہ والے ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جن سے تجوید سے اگر آپ نماز سنیں تو نہیں سنا سکتے، اور ترجمہ تو بھول ہی جائیں کہ وہ سنا سکتے ہیں. ہاں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ سجے پاسے اسلام پھیرے تھے سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے پھیرے تھے سارے ناظرہ ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا جی پیچھے نیت کی. تو میں کہتا ہوں جن بزرگوں کے بارے میں آپ کا ایک کلیم ہے نا، اگر آج بھی اس طرح کہتے ہیں نا جی دنیا اولیاء سے خالی نہیں ہے، آج بھی ان اولیاء کو لیں، وہ تجوید کے ساتھ آپ کو سنا نہیں سکتے. وہ آپ کو سنت اذکار نہیں بتا سکتے صبح و شام کے جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے. فرض نماز کے بعد کے آپ کو 2-3 اذکار بتائیں گے، 17 نہیں بتا سکتے. ان کی تربیت ہی وہ نہیں ہوئی بھی ہے. تو وہ ان ہستیوں کے بعد، حتیٰ کہ سورہ الزمر کے اندر جا کے آئے گا، سورۃ المومن کے اندر، کہ ان کے سامنے جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل گھٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شامل کیا جاتا ہے تو ان کے پھر دل پھیلے تھے. اور آپ یہ کر کے دیکھ لیں جناب، آپ اللہ کی توحید بیان، ہم تو کئی بار یہ تجربہ کر چکے ہیں، آپ اللہ کی توحید بیان کریں تو ان کو چڑ ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں جی کو بزرگوں کا بھی ذکر کرو نا جی. بلکہ ہمارے ایک سیالکوٹ میں بڑے قریبی بھائی، تو وہ ایک بریلویوں کی مسجد میں امام تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی توحید کی طرف راغب کیا تو دعوت کی برکت سے انہوں نے بھی حق قبول کیا. تو ظاہر ہے وہ اب اناؤنسمنٹ تو نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے بہرحال توحید کے اوپر درس شروع کیا قرآن کے اندر، جو قرآن کی آیات ہیں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ رکھ کے. اب تو کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو 2-4 دن تو توحید برداشت کی انہوں نے، اور پھر بابے جو ہے مسجد کے اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہ ایک جناب اللہ نو ہی توندے رہندے ہو ہر ٹائم، کو بزرگوں کا بھی ذکر کریا کرو. یہ دیکھیں پنجابی کا محاورہ نے یوز کیا، ہر ٹائم اللہ نو توندے رہندے ہو، استغفر اللہ. تو ان کو اتنی چڑ ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کی محبت ان ہستیوں کے ساتھ زیادہ ہے. اور اسی لیے آپ بزرگوں کے بارے میں کوئی بات کریں تو یہ سیکھ پا ہو جاتے ہیں. اللہ کے بارے میں کہتے ہیں جی اللہ کو تو پہلے ہی اتنے لوگ گالیاں نکال رہے ہیں، ایک اور نے نکال دی تو کیا ہو گیا. ہاں ظاہر ہے وہ نکال رہے تو ہیں، حالانکہ یہ خود بھی نکالنے والوں میں شامل ہیں. جی سورہ مریم میں آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے، یعنی شرک کرتا ہے، شرک کی کوئی بھی فارم ہو، وہ اللہ کو ایسی بات کہہ رہا ہے، ایسی گالی دے رہا ہے کہ قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہو نا اس طرح کے، تو یہ سارے ان پہ پھٹ پڑے. ہم سب جانتے ہیں اللہ ہے اور ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے. اسی طرح سے ہم چیزوں میں بہت زیادہ ملاوٹ کرتے ہیں. ہم اللہ کو ماننے میں بھی نا بہت زیادہ ملاوٹ کرتے ہیں، اینڈ پھر ہمارا گھوم پھر کے آنسر یہی ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن ہمارا یہ وہ ایکسپائر، جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو میں سنا. تو اصل میں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ماننے کا حق ہے اس طرح سے ہم نہیں مانتے، جو کہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے. اینڈ اس کے علاوہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں، مطلب ہم ایز اے ہیومن، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود میں اتنی ساری قوتیں، اتنی ساری نعمتیں دی ہیں کہ ہم شاید سوچ بھی نہیں سکتے. جیسے ہم جانتے ہیں بایولوجیکلی ہمارا مائنڈ کتنا زیادہ کتنی زیادہ کیپیسٹی رکھتا ہے ڈاٹا کو اسٹور کرنے کے لیے، اینڈ بہت ساری چیزیں اسی طرح سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں لمبس دیے ہیں. ہماری باڈی پارٹس جو ہیں وہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو مطلب ہم اگر ایک چیز، چھوٹی چھوٹی چیز کو دیکھیں یا خود کو ہی ایک بار آئینے میں دیکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں، اور صرف وہی دینے والا ہے، اس سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا. وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے کن فرماتا ہے. اینڈ سو بیسیکلی جب کوئی ہمارا کام کر کے دیتا ہے، ہم کسی کے کام کر کے دیتے ہیں، تو جو ہے اس کے پیچھے کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے بنا پہ وہ کام ہوتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ایسی واحد ذات ہے، ہم اس سے بے لوث محبت کریں تو وہ ہمیں اس سے زیادہ محبت کرتا ہے، ہم اس سے بے لوث مانگیں تو ہمیں اس سے زیادہ عطا کرتا ہے.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان تو کوئی بھی کنڈیشن، کوئی بھی سرکمسٹینس نہیں آتا. تو شاید ہم نے ابھی تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جانا نہیں ہے، اس لیے جو ہے ہم اتنے زیادہ گمراہ ہیں. اینڈ یہ گمراہی تو خیر کچھ ہماری ایک اچھی اور بری کمپنی کی وجہ سے بھی آتی ہے، لیکن اسٹل علم ہونا از لازمی، کیونکہ جتنا زیادہ نالج ہوتا ہے اتنا زیادہ انسان جو ہے اسپریچولی اسٹرانگ ہوتا ہے اینڈ مینٹلی بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. سو اس لیے قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے. اینڈ بے شک ساری تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی لیے ہیں. تو یس آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. تو میں ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. اور یس اسی طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ مجھے سبسکرائب کر سکتے ہیں. سو اللہ حافظ. may Allah bless you all.